औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ कुरान दोस्त अहबाब, मैं आपको आज के सबक नंबर 9 आओ कुरान समझे में खुशामदीद कहती हूँ। इसमें आज हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ग्रामर में आज हम एक बिल्कुल नई चीज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको उस नई चीज में भी बहुत मजा आने वाला है। और उसमें जैसे कि आप सब जानते हैं, हम इस हर्फ के बारे में अब तक पढ़ रहे थे। इंशाअल्लाह ताला आज हम फेल पढ़ेंगे। तर्जमा कीजिए। पिछले सबक से ये है, पिछले सबक से सवाल आते हैं। चलिए जी सिस्टर नजमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कोशिश करें क्लास के दौरान चैट बॉक्स में करें बात, अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो, वरना दरमियान में जो 30 सेकंड की ब्रेक होती है उसमें, या फिर आप आखिर में बात कर सकते हैं। आज के सबक का हम आगाज करते हैं। आज के सबक में दरूद इब्राहिमी, नमाज में जो दरूद पाक पढ़ा जाता है, जिसको आमतौर पर दरूद इब्राहिमी कहा जाता है क्योंकि उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर में एक बिल्कुल नई चीज फेल, और फेल में हम फेल माजी पहले पढ़ेंगे, और आखिर में आपकी मोटिवेशन के लिए, आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। इस सबक में 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में 390 बार आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज हमारा जो ये सेल है ये तकरीबन 28,000 के करीब के बार के करीब पहुंच जाएगा। सबसे पहली बात, दरूद इब्राहिमी या दरूद पाक क्या है? दरूद पाक जो हम आमतौर पे नमाज में जो पढ़ते हैं उसको दरूद इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। अगर आज हम सब मुसलमान हैं और यहाँ पर बैठकर अल्लाह का दीन सीख रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। उनकी कुर्बानियों, उनकी कोशिशों की वजह से। आप ये देखें कि आज 1500 साल बाद, तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं हम सब। तो अल्लाह के फजल के बाद किसकी वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के नतीजे में। अब आप ये देखें कि हम में से कुछ लोगों ने, बल्कि यकीनन सब ने हिस्ट्री में ये पढ़ा हुआ है कि जिस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनथक कोशिशें की, बेतहाशा कुर्बानियां दी। हो सकता है कि दिन भर की थकन के बावजूद कोई कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकन की वजह से उसको इनकार नहीं किया, बल्कि उस कबीला को दावत दी हो। तो ये हो सकता है कि हम तक दावत उस कबीला से पहुंची हो, हम आज उस कबीले की वजह से मुसलमान हैं। अगर उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी थकन की वजह से ये पैगाम ना देते उस कबीले को, तो आज हम शायद मुसलमान ना होते। अगर आप इस बात को महसूस करें सोचते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है, हम पर एहसान है ना, कि उन्होंने हमारे लिए ये अल्लाह के दीन को आसान किया, फैलाया, और हम उसकी वजह से आज हम अल्लाह के इस दीन के पैरोकार हैं। तो हम उसके बदले में क्या कर सकते हैं? आमतौर पर अगर हमारे लिए दुनिया में कोई अच्छा काम करता है, कोई नेकी करता है, तो हम क्या करते हैं? या तो उनको दावत पे बुलाते हैं, या उनको तोहफा भेजते हैं, या मतलब आप उनके लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं। लेकिन क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा कर सकते हैं? ना तो हम उनको खाने पर बुला सकते हैं, ना उनको तोहफा भेज सकते हैं। तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अच्छा, और ये दुआ जो है इसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर तो मिलेगा ही, उनको तो मिलने वाला ही है। लेकिन अगर हम ये दुआ नहीं भी करते तो उनको तो उनकी कोशिशों का, उनकी कुर्बानियों का अजर अल्लाह ताला ने देना है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी थे और उन्होंने अल्लाह ताला के दीन को फैलाने में अल्लाह ताला की मदद से बहुत ज्यादा कोशिशें की। तो ये असल में ये दुआ करना उनके लिए नहीं, हमारे लिए एजाज है, और इस दुआ को करने पर हमें ही सवाब मिलने वाला है। उनको तो अल्लाह ने उनका अजर देना है,
وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاف محشر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اجر دینا ہے، لیکن یہ دعا کرنے سے یہ اجر ہمیں بھی اس اجر میں حصہ ملے گا اور ہمیں ہی ثواب ملے گا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اب اس بات کا تصور میں لاتے ہوئے آپ اس درود ابراہیمی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں، اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جب یہ آپ سن رہے ہوں تو جو الفاظ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں ان کے میننگز پہ غور کریں۔ کوشش کیا کریں ہر سبق میں جب یہ تلاوت چل رہی ہوتی ہے تو آپ غور کریں کہ کون سے الفاظ ہیں جن کا میننگ ہمیں آتا ہے۔ کسی اور کو بھی اس کی آواز نہیں آ رہی؟ کائنڈلی مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ اگر آواز نہیں آ رہی تو میں اس کو دوبارہ سے پلے کروں۔ حمید مجید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے آئی تھنک کسی کا مائک اوپن ہے، کائنڈلی اس کو بند کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہم، یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہم، اب یہ دیکھیں جو اگلا لفظ ہے سلی، سلی کے لفظ کے بعد میں کل ہم نے گرامر میں پڑھا تھا، اور یہ دیکھیں کہ آج یہ لفظ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ کل جب ہم نے یہ پڑھا تھا تو شاید آپ کو اتنی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی ہوگی، یا اگر آپ ہی کہو گے تو بہت اچھی بات ہے، اب آپ کو اس کی سمجھ زیادہ اچھے طریقے سے آئے گی۔ سلی اللہ، سلی کا ویسے مطلب ہے نماز، لیکن جب سلی کے ساتھ اللہ کا لفظ آ جائے گا تو وہ ہوگا رحمت بھیج۔ تو یہاں پر کیوں سلی کے ساتھ اللہ کا لفظ آیا ہے تو یہاں پر اس معنی ہوگا رحمت بھیج۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حرف جر کے بدلنے سے نہیں بدل جاتا ہے، اور اس کے لیے اگزامپل پڑھی تھی سلی اللہ اور سلی ربی کا۔ یہاں پر سلی اللہ سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ سلی اللہ تو رحمت بھیج۔ یہ کسی کا مائک پلیز اوپن ہے، اس کو میوٹ کر لیں۔ سلی، اگر سلی کے ساتھ لی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ لیے، یعنی جیسے فصلی ربی کا ونہر
بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دیں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. اللہ کے ساتھ رحمت بھیج یا درود بھیج, اور اگر لی کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ. اللہ کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں, ہمیں پتا ہے اللہ کا مطلب کیا ہے پر, اور اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا تھا, یاد رکھنے کے لیے جملہ کیا تھا؟ السلام علیکم علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وعلی آلہ, اور اللہ پر, اور آل پر. اب ہم دیکھتے ہیں آل کا عام طور پر جو مطلب لیا جاتا ہے وہ ان کی اولاد یا ان کے خاندان والے لیے جاتے ہیں, لیکن عربی میں آل سے مراد خاندان والے اور اتباع کرنے والے دونوں ہیں. ایک لفظ ہے اہل, اکثر عربی میں اردو میں بھی یوز ہوتا ہے اہل خانہ یا اہل و عیال. اہل کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے, لیکن جب آل کا آ جاتا ہے لفظ عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے اور اتباع کرنے والے, یعنی فالو کرنے والے, فالوورز جو ہوتے ہیں, جو ان کی پیروی کرتے ہیں, وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دعا میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمت بھیج رہے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں, لیکن ساتھ وعلی آل, اور آل پر. اور آل میں اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں, ان کے پیروکار ہیں, ان کے تباہ کرنے والے ہیں, تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہو گئے. یعنی اس دعا کا ہمیں ثواب جو نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ تعالی, لیکن ہم اس دعا میں بھی شامل ہو گئے ہیں وعلی آل محمد, اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی خاندان پر بھی اور اتباع کرنے والوں پر بھی. اور عام طور پہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں صرف ان کی اولاد یا ان کے خاندان والے, ایسا نہیں ہے. آل کا لفظ جو عربی میں ہے وہ خاندان اور اتباع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلی اللہ کے معنی, اب دیکھیں صلی اللہ کا کیا معنی ہے. ہم یہاں پر دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی, اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما, ان پر مہربان ہو جا, ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش تو فرما, اس کے ساتھ ساتھ ان کا نام اور ان کے درجات بلند کر. کیوں؟ کیونکہ ہم آج اگر مسلمان ہیں, اگر ہم آج اللہ کے دین کے فالوورز ہیں, تو صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہیں. آل کے دو معنی ہیں, یعنی یہ دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں, اکٹھے آئیں گے یہ والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و ازواج مطہرات, اور نمبر 2 اتباع کرنے والے. اور اگر ہم دوسرا معنی لیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے. تو یعنی اس دعا کو پڑھنے کے فائدے آپ دیکھیں کہ آپ پر 10 مرتبہ رحمت نازل ہوگی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ دعا میں وعلی آل محمد کہیں گے تو اس دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہم کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے, اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں, اور ہم بدلہ دے ہی نہیں سکتے ہیں, تو اللہ ہی اس کا بدلہ دے, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے درجات بلند کرے, ان پر مہربان ہو جائے, ان کا نام بلند کرے. اب اس تصور کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ اور یہ دعا دل میں مانگتے ہوئے آپ اس کو پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگلے 15 سیکنڈ آپ لوگ. آپ لوگوں سے معذرت, آج میری تھوڑا سا گلا خراب ہے تو شاید آپ کو تھوڑا سا سننے میں بھی پرابلم ہو رہا ہو, تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو کائنڈلی مجھے انفارم ضرور کر دیجیے گا. صلی تک, اچھا یہ تو بھی ہمیں پڑھنا ہے جی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام. کما کا لفظ جیسے یا جیسا کہ,
قرآن پاک میں کا اور کما دونوں جو ہیں یہ جیسے کے معنی میں مطلب ایز این ایگزامپل جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر کما صلیتا، صلی جیسے ہم نے کہا نماز پڑھ لیکن صلی اللہ پر رحمت بھیج، تو یہاں پر صلیتا بھی جو ہے وہ رحمت کے معنی میں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ ہے اللہ. تو صلیتا بھیجی رحمت تو نے، اور یہ صلیتا کا جو لفظ ہے یہ صلی سے بنا ہے، اور آگے جا کے ابھی جب آپ آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ فعل کا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے. بھیجی رحمت تو نے اللہ ابراہیم، ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی اسی طرح سے والا آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت بھیجی، ان کا نام بلند کیا، ان کے درجات بلند کیے، اسی طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کے درجات بلند کر. اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. یہ سب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. ان کے بعد آنے والے تقریباً تمام پیغمبر جو تھے وہ ان کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اور مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ تمام کے تمام انہیں نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں. دعا کریں اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. جیسے سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اسی طرح سے سب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے ہو جائیں، اور اس کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو پھیلائیں. اب اس تصور کے ساتھ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم یہ پڑھیں، اور اگلے 15 سیکنڈ ہیں آپ کے. چیٹ باکس میں آنسر کریں. جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 1 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 10 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 100 مرتبہ. جی چیٹ باکس میں. جی سسٹر رضوانہ، سسٹر روج فاطمہ، ماہم، خالد، عظما، ایوب، سائمہ، شہین، علی زینب. جی ماشاءاللہ بالکل صحیح، آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. ایم آصف شیخ شرمیہ سے جی بالکل 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. درود کو دل سے پڑھنا ہو تو ایک سے زائد جواب منتخب، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی جواب ہو، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، آپ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، دعا کے انداز میں پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. جی بالکل بدر صرف لیہ زینب، روبا نذیر، ماہم خالد. جی ماشاءاللہ آپ کا جواب صحیح ہے. اور جی سنار شاید شرمین یاسر. چلیں جی اب چیٹ باکس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم روکتے ہیں. انا کا حمید مجید. انا کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے، میں نے آپ کو اس کا ٹیبل بھی یاد کروایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اسکرین شاٹ لے کے اس کا اپنے موبائل کا اسکرین سیور لگا لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. انا بے شک، اور جب اس کے ساتھ کا لگے گا جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑا اسباق پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جب کا لگے گا تو وہ کیا ہوگا؟ تو. اس میں ضمیر ہے نا، کا ضمائر متصلہ میں. انا کا بے شک تو، بے شک یا یقیناً، یعنی جس بات میں کوئی شک نہیں ہے. انا کا بے شک تو. حمیدن کا لفظ نکلا حمد سے. حمد کا معنی ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے. حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر. تو حمید تعریف کے قابل، یعنی جو جس کی تعریف کی جائے، جو تعریف کے قابل ہو وہ اس کو حمید کہتے ہیں. اور مجید
مجید کا لفظ اس کا مطلب بنتا ہے بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی، کمال یعنی پرفیکشن کے درجے پر حاصل ہو. اور اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، والد ماجد، جد امجد، یعنی بزرگی والا. تو مجید کا مطلب کیا ہے؟ بزرگی والا. انا کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے کہے جا رہے ہیں. پہلے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج، جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. اور اس کے بعد اللہ کے تعریف کی جا رہی ہے کہ بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. اگر ہم بھوکے اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے؟ دل سے نکلے گی نا، بہت دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے تعریف اور دعا نکلے گی. اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت چھوٹی سی. اللہ کے لیے تو اس سے بہترین مثالیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر ضرورت ہماری پوری کرتا ہے نا. اور اے اللہ، اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی اور ہر چیز کی تعلیم دی. تو اللہ کی تعریف، اللہ کا احسان مانے اور اس کی تعریف کرے کہ اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے. اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں پرفیکٹ ہے، پرفیکشن کا لیول ہے. اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوششوں کا، ان کی کاوشوں کا بہترین اجر دے سکتا ہے. یہ ہمارے اختیار میں یا ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم ان کو اس چیز کا اجر دے سکیں. یہ صرف تو ہی ہے جو ان کو اس کا اجر دے سکتا ہے. اب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، اور تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے. اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ قیامت تک نبی ہیں. اور کیا ان کا کردار بحیثیت معلم ان کے وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قیامت تک کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا. تو دعا کریں، اے اللہ مدد کر میری کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں. احتساب کرے اپنا کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں کہہ دیتا ہوں کہ میں مصروف ہوں. اپنا احتساب کریں اور پلان کریں کہ آپ اپنے دن کا کچھ حصہ ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے وقف کریں، کلاس جوائن کریں اور تبلیغ کریں کہ لوگوں تک. اور تبلیغ کے لیے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو تبلیغ کریں اور اس کے بعد اس سے آگے نکلیں. کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں. اب اس تصور کے ساتھ انا کا حمید المجید پڑھیں، اگلے 15 سیکنڈ آپ کے. شہباز، میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کر لوں، پھر میں جو درمیان میں 30 سیکنڈ کی بریک ہوگی اس میں آپ کی اگر کوئی کوشچن ہے یا جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں اس میں آپ سے جزاک اللہ. اللهم بارك على ابھی آپ درود ابراہیمی کا اگلا حصہ سنیں. اور اب کیونکہ آپ کو کچھ اور الفاظ کا معنی بھی آتے ہیں تو کائنڈلی اس کو ان الفاظ کے معنی سمجھتے ہوئے اس کو سنیں. محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہم، ہم پہلے اس کا مطلب پڑھ چکے ہیں. اے اللہ بارک،
بارک کا لفظ یاد کرنے کے لیے عید مبارک سب سے آسان جملہ ہے، اور بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ برکت عطا فرما، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ درود کے پہلے حصے میں تو صلاۃ یعنی رحمت کی دعا ہوئی، اللہم صلی اللہ محمد، اور رحمت یعنی صلاۃ میں برکت بھی شامل ہے، لیکن صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس پہ ایمفیسائز کیا جائے، اس پہ زور دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں اور پھر ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے جو دعا ہے وہ خود بخود دل سے نکلے گی کہ اللہ مبارک، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برکت کے معنی ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ اور اعمال میں برکت کا مطلب کیا ہے کہ ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا، بڑھنا ہے۔ تو یہاں پر بارک علی محمد، برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آل محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو برکت دے، یعنی ان کی بھلائی میں، ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما اور ان کے اعمال کو مقبول بنا۔ اب اس تصور کے ساتھ اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد آپ پڑھیں، 15 سیکنڈ آپ کے۔ دوسرا حصہ جیسا کہ ہم نے پہلے صلاۃ والے حصے میں بھی پڑھا، کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ کما کا مطلب جیسے، جیسا کہ، بارکتا برکت عطا کی تو نے، فعلتا برکت کا جو، بارکتا کا جو لفظ ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی آج یا کل والے سبق میں، گرامر کے سبق میں انشاءاللہ ہم ایک لفظ پڑھیں گے فعلتا، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بارکتا کیسے بنا ہے۔ برکت عطا کی تو نے علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، یعنی برکت عطا کی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ سلی، سلیتا، اور بارک سے بارکتا۔ سلی سے، سلیتا کا مطلب رحمتوں کی بارش، مہربانی، انعام اور درجات کی بلندی، اور بارکتا یعنی برکت، خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا۔ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی نے نبی مانتے ہیں، تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسی ہی قبولیت عطا فرما۔ اب انا کا حمید المجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ کر، ان کی آل کے لیے دعا مانگ کر، اس کے بعد ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بے شک تو ہی تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے، یعنی اس دعا کو تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ بارکتا کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں۔ جی عروج فاطمہ بالکل صحیح، اور رضوانہ، کوثر، سائمہ، خالد، نجمہ، جی بالکل آپ سب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اور اب درود پاک کے بعد ایک دعا جو اضافی طور پر
ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہماری نماز میں درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جاتی ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربی جعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول کر دعا، میری دعا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، والی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب. اس میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی آپ کو آلریڈی آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو آپ بنانا سیکھ لیں گے اسی کورس میں، جیسے اجعلنی، اغفر لی، اور باقی آلموسٹ ربی کا مطلب آپ کو پتا ہے، ربی اے میرے رب ہوتا ہے. مقیم، قائم سے، صلاۃ کا مطلب آپ کو پتا ہے، من کا مطلب پتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، قبول کرنا، اور قبول کر، دعا، والی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومن کی جمع مومنین، یوم، دن، یقوم، پھر مقیم اور یقوم دونوں کا مطلب قائم، الحساب، حساب. ان میں سے زیادہ تر الفاظ آپ کو آتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگر آپ کچھ لیسنز کے بعد آپ اس کو خود ٹرائی کریں گے تو آپ کو اس کی اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی. اب یہاں پہ ہم لیتے ہیں 30 سیکنڈ کی بریک. اگر کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو اس بریک کے دوران پوچھ سکتے ہیں اس سبق کے حوالے سے. باقی ہم انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پہ آپ کے سوالات لیں گے جو بھی آپ پر کوئری ہو. جی بردر شہباز. میڈم میں نے یہ سوال پوچھنا تھا، آپ نے بتایا اس میں درود ابراہیمی میں کہ صلی لربی کا اگر ہوگا تو نماز پڑھ اپنے رب کی یا اپنے رب کے لیے، اور صلی علی ہوگا تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اچھا اب آگے جو ہے صلیت علی، اب چونکہ وہاں پر بھی علی ہے تو وہ رحمت کے معنی میں آ رہا ہے، لیکن لیٹ سپوز اگر ہم یہ کہیں کہ کہیں پر ایسے صلیتا کا لفظ ہو اور علی نہ ہو تو پھر ہم اس کی کیا میننگ لیں گے؟ کیا وہ کسی اور میننگ میں پھر جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جی بالکل، یہ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کوشچن کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ صلیتا کا یہاں پہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ابھی آپ جب آپ فیل پڑھیں گے تو آپ کو یہ ایکچولی تو اس کا اسٹرکچر تب سمجھ آئے گا اور تب اس کے بارے میں آپ کو زیادہ آسانی سے جو آپ کا کوشچن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلی جو تھا وہ ہم نے اس کے ساتھ جیسے کہ کیونکہ صلیتا سلی سے ہی بنا ہے تو حرف جر دونوں صورتوں میں ہوگا کہ اگر اللہ ہوگا تو وہ رحمت کے میننگ میں ہوگا، اور اگر اللہ کی بجائے لی ہوگا تو صلیتا کے ساتھ بھی اگر لی ہوگا تو وہ نماز کے لیے ہوگا. آپ یہ دیکھیں فصلی لربی کا جب ہم نے یہ پورا جملہ پڑھا تو ہمیں اگر یہ نہ بھی پتا ہو کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے رب کے لیے. ہم رب پہ رحمت تو نہیں بھیجیں گے، رحمت تو رب نے ہم پہ بھیجنی ہے، تو نماز پڑھی جاتی ہے رب کے لیے. اس لیے صلی لربی کا ایسے اگر صلیتا ہوگا تو وہاں پہ بھی اس کے کانٹیکسٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ رحمت کے معنی میں آیا ہے یا نماز کے معنی میں. یہ آپ کو جملہ دیکھ کے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو نہیں، ویسے تو آپ کو پتا ہے کیونکہ ہم نے کل پڑھ لیا، لیکن اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہوتا کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدلتا ہے تو آپ کو جملہ دیکھ کے اسے کانٹیکسٹ میں جا کر آپ کو سمجھ آ جانی تھی کہ یہاں پہ رحمت کا لفظ اور یہاں پر نماز کا لفظ ہے، کیونکہ اللہ کے لیے رحمت نہیں ہوتی، اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز نہیں ہوتی، ان کے پر رحمت بھیجی جاتی. اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 9 کے حصہ دوئم یعنی گرامر کی طرف. اور آج ہم بہت مزے کے نئے اشارے سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس میں بہت مزہ آنے والا ہے.
اور یہ اب ہمارے اینڈ تک یہ اشارے ان کے ساتھ اور ایڈ ہوتے جائیں گے اور یہ اشارے ہمارے کورس کے اختتام تک یہ اشارے ہمارے ساتھ چلیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں اس بات کا آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ آپ کو بہت اس میں مزہ آنے والا ہے, کیونکہ میں خود ایک آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج مجھے پورا 1 سال ہو گیا. میں نے آج سے 1 سال پہلے QC1 جوائن کیا تھا فرسٹ ٹائم, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آج آپ لوگوں کو QC1 پڑھا رہی ہوں, اور یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. اور یہ جو آج ہم گرامر کا آغاز کر رہے ہیں فعل کا, یقین کریں کہ یہ سب سے زیادہ مزے کی چیز ہے. اب آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً اس میں مزہ آئے گا. سب سے پہلے وہی اشارے جو ہم روز کرتے ہیں TPI کے ساتھ, سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, سب مل کر کیجیے. اور میں امید کرتی ہوں, بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب میرے ساتھ یہ اشارے کرتے ہوں گے. الفاظ کی 3 قسمیں ہم پہلے سبق سے پڑھ رہے ہیں. کون کون سی ہیں؟ اسم, فعل, حرف. اسم کیا ہے؟ کسی کا نام یا صرف اس کی پہچان, الف, لام, تنوین, واو, نون, یا نون یا الف تا. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. ہم نے کچھ حروف پڑھے ہیں, اور ہم نے 2 اسم بھی ایسے پڑھے ہیں جو حروف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. کون کون سے وہ اسم ہیں؟ ما, آ اور اندا. یہ میں دوبارہ اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اکثر کنفیوز ہو جاتا ہے, اور یہ کوسچن اکثر کوئز میں آتا ہے. اس لیے یہ مجھے نہیں پتا اس دفعہ آئے گا کہ نہیں, کیونکہ کوئز میرے پاس ابھی نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ اکثر یہ کوئز آتا ہے, اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ما, آ اور اندا جو ہے وہ اسم ہے, لیکن وہ حرف کی طرح ایکٹ کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کو ہم حرف جار میں ڈسکس کرتے ہیں. آج ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے, نئی چیز. اب یہ ٹیبل جو ہے, کیونکہ قرآن پاک میں 5000 بار آ چکا ہے, تو آپ میں سے کوئی ایک جلدی یہ والا ٹیبل کروا دے. کون کروائے گا؟ جی سسٹر نجمہ. باقی لوگ اپنا ہینڈ ریز کریں, اگلے ٹیبلز آپ سے کرواؤں گی. سسٹر نجمہ. لاہو, لاکا, لی, لاہو, لاکم, لاکا, لی, لاکم, لانا. منہو, منہم, منکا, منی, منکم, منا. انہو, انہم, انکا, انی, انکم, انا. جزاک اللہ سسٹر. جزاک اللہ. یہ والا ٹیبل سسٹر سدرا خالد آپ کروا دیں. بہی, بہم, بیکا, بی, بیکم, بینا. فیہی, فیہم, فیکا, فیا, فیکم, فینا. علیہی, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. جزاک اللہ سسٹر. اب یہ والا ٹیبل کوئی اور کروا دے. جی ملک اسد اللہ آپ کروا دے. الہی, الہم, الیکا, الیہ, الیکم, الینا. معہو, معہم, معکا, معیہ, معکم, معنا. عندہ, عندہم, عندکا, عندی, عندکم, عندنا. جب ما ای یا نہیں ہے یہاں پہ, ما ای ہے. اچھا, یہ پچھلے سباق سے کچھ سوال ہیں, ان کا ذرا آپ اگر ٹرائی کریں, اگر آپ جواب دینا چاہیں تو. انتا و ربو کا چیٹ باکس میں اس کا جواب دیں. عروج فاطمہ, ایم آصف شیخ, ملک اسد اللہ, برادر شہباز. جی ماشاء اللہ آپ سب کا. نائمہ علی بالکل صحیح, ساکبہ بالکل صحیح. لی و لاکا, لی و لاکا. عروج فاطمہ جی بالکل صحیح. ملک اسد اللہ, ثنا ارشد, نجمہ, شہین راشد جی بالکل. علیحہ زینب,
माशाल्लाह, नाइमा अली, मिसेस शहजाद, साकिबा, राबेल जी, बिल्कुल माशाल्लाह आप सब। आउज़ बिर्रहमानी, आउज़ु बिर्रहमानी, आउज़ का मतलब भी आपको आता है, बी का भी आता है, रहमानी। आप जो लोग बी लिख रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने इसमें आऊंगा के बारे में नहीं पढ़ा, अभी तक हमने यही पढ़ा है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब आज का सबक शुरू करते हैं। आप सब लोग अपने हाथ बिल्कुल खाली कर लें, क्योंकि हम इशारे करने हैं, इशारे सीखने वाले हैं और बहुत मजे के इशारे, और मेरे साथ आप सब लोगों ने ये इशारे जरूर करने हैं। और जब आपने प्रैक्टिस करवानी है तो जो करवा रहा होगा वो भी इशारे करेगा, और जो सुन रहे होंगे वो भी बैठे बैठे साथ साथ इशारे करेंगे, फिर आपको मजा आएगा इसमें और समझ भी आएगी। फेल यानी इंग्लिश में जिसको वर्ब कहते हैं। अरबी में अक्सर फेल जो है वो 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा ऐन लाम, फाअला, फा ताहा, फताहा, नून स्वाद रा, नसरा, और द्वाद रा बा, दराबा। अरबी में अक्सर अफाल इस तरह से 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। ये एक अरबी का, इसके अलावा भी है लेकिन ज्यादातर अफाल ऐसे बनते हैं, और इनको आमतौर पर सलासी मुजर्रद कहा जाता है। ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज है याद रखना, इसलिए आपको सिर्फ ये याद रख लें कि अफाल जो है वो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, अक्सर अफाल, नॉट ऑल, अक्सर अल्फाज। अब है फेल की 3 किस्में। फेल माजी, जैसा कि उर्दू और इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फेल माजी परफेक्ट टेंस, जो हो गया। माजी में जो होता है वो कंफर्म होता है ना, क्योंकि वो तो हो चुका होता है, उसमें कोई डाउट तो नहीं होता ना, वो तो हो गया है। तो यहाँ पर फेल माजी यानी परफेक्ट टेंस जो हो गया। फेल मुदारे, अच्छा, उर्दू और इंग्लिश में तो प्रेजेंट टेंस या फेल हाल होता है, और फेल मुस्तकबिल और फ्यूचर होता है, लेकिन अरबी का थोड़ा सा डिफरेंट कानून है। अरबी में फेल माजी और उसके बाद फेल मदारे, इम्परफेक्ट टेंस, उसमें फ्यूचर और प्रेजेंट यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल हैं, जो अभी तक नहीं हुआ। परफेक्ट टेंस फेल माजी जो हो गया, और फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, या तो वो हो रहा है या आइंदा होगा। और तीसरा फेल है फेल अम्र, ये एक नई चीज है अरबी में, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू में ये नहीं होता, ये अरबी में है फेल अम्र। इम्पेरेटिव टेंस यानी जिसमें या हुक्म दिया जाता है या गुजारिश की जाती है, हुक्म देना या गुजारिश करना। आमतौर पे हुक्म अपने से छोटों को दिया जाता है और गुजारिश अपने से बड़ों के साथ की जाती है। आपको पता है हमने आपकी और आपका, मेरा, ये सब जो है ये हमने पहले सीखा है। अब हम इसमें बात करेंगे आपकी और मेरी। तो आपका मेरा कहने के लिए, उसका कहने के लिए जो हमने ज़मायर पढ़े थे वो थे हु, हुम, का, ये, कुम, ना। हु, हुम, का, ये, कुम, ना। ये अभी हमने प्रैक्टिस भी किया, अभी जो हमने टेबल्स किए उसमें सबने हमने ये किया है, लाहू, लाहुम वगैरह। अब फेल माजी में क्या होगा? फेल माजी यानी आपने किया, मैंने किया, कर लिया, जो हो गया उसके लिए, उसने किया उसके लिए, ता, तू, तुम और ना। अब यहाँ पे उसका और उनका क्यों नहीं है, ये भी हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज है। अब सबसे पहला फेल जो हम इस सबक में करेंगे, फेल माजी में परफेक्ट टेंस में फाआला, जैसे कि मैंने बताया कि 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं, फा, आ, ऐन, लाम। फाआला, फाआला उसने किया। ये देखें मेरा राइट साइड पे उंगली से इशारा है, लेकिन इशारा, अब ये देखें कि आपका जो है इशारा जो है वो इस जगह पे होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ना यहाँ होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। क्यों इस जगह होना चाहिए ये हम इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे, लेकिन ये आपने याद रखना है कि फेल माजी का जब आपने इशारा करना है तो इस जगह पे करना है, यहाँ नहीं करना है, इस जगह पे करना है। पहले जो हम कर रहे थे उसमें हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपने इस जगह पे करना है। फाआला, फाआला उसने किया। अब आप ये देखें कि जब हमने ज़मायर पढ़े थे तो हमने उसके लिए पढ़ा था हूँ, लेकिन यहाँ पर जो फेल होगा उसमें जो गायब का सीगा है वो उसके अंदर ही छुपा हुआ होगा।
یعنی فعلا جہاں پہ آئے گا فعلا یا آگے ہم پڑھیں گے فاتحہ وغیرہ، تو جو اس کا غائب کا صیغہ ہے یعنی جو موجود نہیں ہے وہ اس فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے. اور جب فعلا ہوگا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو غائب یعنی یہاں موجود نہیں ہے اس کے لیے فعلا اس نے کیا، اور اس کی جمع فعلو ان سب نے کیا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. گاٹ اٹ؟ اب یہ دیکھیں ہم ابھی باقی سے اس کا ٹیبل پڑھنے سے پہلے ہم ایک عربی بول چال اس میں کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. حل فعلا، نعم فعلا، حل فعلو، نعم فعلو. بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلے اسباق میں ضمائر کے ساتھ کیا، لیکن فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ کہ وہاں پر ہم ہو کا استعمال کرتے تھے، جبکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ غائب کا جو صیغہ ہے وہ فعل کے اندر موجود ہے. اب اس کا فعلا کا پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان جو پیٹرن پہ جو کہ فعلا کا ہم ٹیبل پڑھ رہے ہیں، اس پیٹرن پہ قرآن پاک میں 9000 الفاظ آئے ہیں، تقریباً 9000. یعنی جب یہ ٹیبلز آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو قرآن پاک کے 9000 الفاظ آ جائیں گے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جب آپ ایک ٹیبل سیکھ لیں گے تو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ٹیبلز آپ کو آٹومیٹیکلی خود بخود بنانے آ جائیں گے، خود بخود آپ بنا لیں گے. پیٹرنز ہیں ڈفرینٹ، 4 پیٹرنز ہیں، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ان کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ کنفیوزنگ ہو جائے گا. ابھی ہم صرف فعلا یعنی اس پیٹرن کو ڈسکس کریں گے. پہلا پیٹرن ہے فا عین لام، فعلا. اب ہم آپ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، میں نے رائٹ سائڈ پہ اس جگہ پہ اشارہ کیا ہے، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. اب یہ دیکھیں اگلا کیا آ گیا؟ فعلتا. جیسا میں نے ابھی آپ کو اس کی ڈیفینیشن میں بتایا کہ تا تو تم اور نا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہاں پہ ہو اور ہم نہیں آ رہا، وہ اب آپ کو سمجھ آ گئی. اب کا کی جگہ پر آ گیا تا، اور یہ کی جگہ پر آ گیا تو، اور کم کی جگہ آ گیا تم، اور نا کی جگہ پہ تو نہ ہی رہا. تو اس کو اگر آپ اس طرح سے یاد کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی ہوگی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اشارے، جب آپ اشارے کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں خود بخود یاد ہو جائیں گی. جب آپ نے دیکھا کہ جب میں بولتی ہوں تو میرا ہاتھ آٹومیٹیکلی اس طرف چلا جاتا ہے، جب آپ بھی کر رہے ہوتے تو میرا ہاتھ اسی طرح سے جا رہا ہوتا ہے. اور سم ٹائمز بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ بولنے میں مطلب کچھ آپ آگے پیچھے کر جاتے ہیں، لیکن ہاتھ کا اشارہ میرا اسی پیٹرن پہ جا رہا ہوتا ہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اب ترجمے کے ساتھ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میرے اشاروں سے ہی اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہے، لیکن ہم ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. ایک دفعہ پھر فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. جی اب آپ میں سے کون کروانا چاہے گا اس کو؟ پہلے ترجمے کے ساتھ کریں گے، پھر میں جب بعد میں کہوں گی تو آپ نے بغیر ترجمے کرنا ہے. پہلے جو 3 لوگ ہیں وہ ترجمے کے ساتھ کریں گے. جس سے طرح آپ کریں سب سے پہلے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر آپ نے اشارے کیے؟ جی میم. جزاک اللہ. سسٹر ثنا ارشد آپ بھی ترجمے کے ساتھ کریں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا.
जज़ाक अल्लाह सिस्टर। सिस्टर रिजवाना कौसर, आप भी तर्जुमे के साथ करें। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाक अल्लाह। सिस्टर नजमा, अब आप बगैर तर्जुमे के करें। जी। फ़आला, फ़आलू, फ़अलतु, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। जी, कोई और भी करवा दे। एक दफा और कर लेते हैं। जी मलिक असदुल्ला, आप करें। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। जज़ाकल्लाह ब्रदर। अब हम अरबी बोलचाल की तरफ, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, हल फ़अला, नाअम फ़अला, हल फ़अलू, नाअम फ़अलू, हल फ़अलता, नाअम फ़अलतु, हल फ़अलतुम, नाअम फ़अलना। अब आप में से पहले मुझे कोई ये बताए कि हल फ़अला के जवाब में तो नाअम फ़अला आया है, तो हल फ़अलता के जवाब में नाअम फ़अलतु क्यों आया है? जी मलिक असदुल्ला, आप बताएं ब्रदर। क्योंकि वो सामने वाले से पूछ रहा है कि आपने ये काम किया, तो जवाब दे रहा है कि हाँ जी मैंने ये काम किया। जी बिल्कुल, अल फालता नाम फालतो। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ब्रदर। जी, अब दो लोग हैंड रेज करें और ये अरबी बोलचाल कंप्लीट करवाएं, ऊपर वाली भी। सिस्टर नजमा और इनके साथ कौन करवाएगा? सिस्टर रिजवाना को, सिस्टर सिद्रा आप करवाएं। सिस्टर रिजवाना आप क्वेश्चन करें और सिस्टर सिद्रा आप आंसर करें। हल फ़अला, नाअम फ़अला, हल फ़अलू, नाअम फ़अलू, हल फ़अलता, नाअम फ़अलतु, हल फ़अलतुम, नाअम फ़अलना। जज़ाकल्लाह। एक दफा और कर लेते हैं। सिस्टर नजमा, आप और इनके साथ कोई और करवाना चाहेगा? सिस्टर नजमा के साथ। चले सिस्टर नजमा, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर करें, ठीक है? हल जी। फ़अला, नाअम फ़अला, हल फ़अलू, नाअम फ़अलू, हल फ़अलता, नाअम फ़अलतु, हल फ़अलतुम। नाअम फ़अलना। जज़ाकल्लाह। जज़ाक। और कुछ कोई नया भी हाथ खड़ा किया करे, तो रोज हर दफा वही लोग होते हैं, थोड़ा सा कुछ नए लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, और आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद पता चलेगा कि इस कोशिश का कितना फायदा होता है। जी, अब हम इसके लिए फाला के टेबल को समझने के लिए, या परफेक्ट टेंस यानी फिर माजी के टेबल को समझने के लिए हम यहाँ पे एक जहाज की मिसाल लेते हैं। जहाज जब रनवे से टेक ऑफ करता है, तो जब वो चला जाता है तो इससे पीछे उसके क्या नजर आती है? उसकी टेल नजर आती है ना। जहाज चला गया है, जब उसने फ्लाई किया, वो चला गया, पीछे से क्या नजर आ रहा है? उसकी टेल। इसी तरह से फेल माजी यानी परफेक्ट टेंस में जो काम हो चुका है उसमें तब्दीली जो आ रही है वो उसके टेल एंड पर आ रही है। यानी फाअला उसने किया, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन उसके बाद वाले जब आप सारे जो अफाल हैं वो देख रहे हैं, तो आपको समझ आ रही है कि फाअला तो वही रहा, लेकिन उसके बाद वाले में कुछ ना कुछ ऐड हुआ, यानी उसके टेल एंड पे तब्दीली आ गई। तो फाअला, फाअला, फा ऐन लाम तो वही रहा, और फाअलू, फाअलता, फाअलतु, फाअलतुम, फाअलना, यानी तब्दीली कहाँ पर आई? टेल एंड पर। फाअला सेम रहा, फा ऐन लाम सेम रहा, और आखिर में तब्दीली आ गई जमा के लिए या हाजिर के लिए, मुतकल्लम के लिए, दोनों के लिए, ये जो सबके लिए तब्दीली कहाँ पर आई? टेल एंड पर। अल्लिमु सिखाइए, उक्तबु लिखिए। फाअला की जमा चैट बॉक्स में बताएं।
अरूज फातिमा माशाल्लाह बिल्कुल सही, सना शायद बिल्कुल सही, शर्मीन यासिर माशाल्लाह, लिया जैनब, एम आसिफ शेख, नजमा, साकबा, साइमा, खालिद जी माशाल्लाह, रिजवाना कौसर, सब लोग बिल्कुल सही, राबेल माशाल्लाह। अब हम फाअला हमने कर लिया, अब ये हमारा पहले सेट का पहला फेल है, और इसी पैटर्न पे इस सेट में हम दो मजीद अफाल देखेंगे, फाअला, फातहा और जाअला। अब ये देखें कि तीनों में जो मुश्तरक चीजें हैं कि तीनों के तीनों तीन हरूफ तहजी से मिलकर बने हैं, तीनों में हरूफ तहजी पर हरकत जो है वो जबर आ रही है और उनका पैटर्न सेम है। ये हमें नजर आ रहा है ना, फाअला, फातहा और जाला, बल्कि फाअला और जाला में तो सिर्फ फा और जीम का फर्क है, और ऐसे फाअला और फातहा में फा सेम है, आइन लाम और ताहा का फर्क है। लेकिन ये आप सबको देखकर भी पता चल रहा होगा कि तीनों का पैटर्न सेम है, यानी तीनों तीन हरफी हरूफ तहजी से मिलकर बने हैं और तीनों पर हरकत जो है वो जबर है। ये हमारा पहला सेट है। अब ये हमने एक पैटर्न बना लिया, एक सांचा। सांचा पता नहीं क्या होता है, उसमें एक सांचा, आप कोई भी सांचा लेते हैं उसमें जो भी चीज डालेंगे वो सांचे के मुताबिक ढल जाएगी। तो ये हमने एक बेसिक पैटर्न यानी सांचा बना लिया, फाअला से जाअला, फाअला और जाअला। ये आपको नजर आ रहा है कि फा ऐन लाम और जीम ऐन लाम, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ एक दफा आपको मौका देना चाह रही हूँ, अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप में से कोई ये ट्राई करना चाहे कि फाअला के टेबल के पैटर्न पर जाअला का टेबल बनाए, और मैं आपके सामने फाअला का टेबल सामने शो कर रही हूँ, और आप में से जी मलिक असदुल्ला आप ट्राई करें, ब्रदर शहबाज आपसे भी करवाते हैं, आप इसको ट्राई करें फाअला के टेबल पर पैटर्न पर जाअला का। जाला, जालू, जालता, जालतो, जालतुम, जालना। माशाल्लाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही। और जाला का मतलब होता है मैंने उसने बनाया, जाल बनाना, ठीक है, जाला उसने बनाया। और ब्रदर शहबाज अगर आप कोशिश कर सकें तो उसको तर्जमे के साथ, जरूरी नहीं है, अगर आप कर सकें तो। जी ब्रदर शहबाज। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जाला जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी क्लास है, अभी मेरी तो बहुत इंटेलिजेंट क्लास। सिस्टर रिजवाना कौसर आप भी बनाएं। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जी माशाल्लाह, बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सब लोगों से करवाना चाह रही हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है तो हम ये इसको, क्योंकि हमने टाइम पे खत्म भी करना है, तो एक दफा ये जाअला से, जैसे फाअला से आपने देखा था कि पहले तीन हरूफ जो है फा ऐन लाम सेम रहे, अभी हमने पढ़ा टेल एंड पे तब्दीली आई, इसी तरह से फाअला से फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना बना। और जाअला का मैंने नहीं बनाया, आप सबने माशाल्लाह से बनाया, ये टेबल भी उसी तरह से बन गया। एक दफा इसकी अरबी बोलचाल कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है आपको अगला जो है पैटर्न वो होमवर्क में देंगे और इंशाल्लाह कल उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। जी मलिक असदुल्ला और इनके साथ कोई और करवाना चाहेगा अरबी बोलचाल, जरा जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम कम है। जी सिस्टर नजमा, मलिक असदुल्ला आप क्वेश्चन करें, सिस्टर नजमा आप आंसर करें। हल जाला, नाम जाला, हल जालू, नाम जाउलू, हल जालता, नाम जालतू, हल जालतुम, नाम जालना। जज़ाकल्लाह।
अगला ये आपका होमवर्क है, फताहा का टेबल PDF स्लाइड में आपके पास होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और रिवीजन क्लास में तो इंशाल्लाह ताला जरूर और कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम रेगुलर क्लास में भी इसको रिवाइज कर लें। फातिहा का टेबल जैसे हमने फाल और जाला का बनाया उसी तरह से फातिहा का टेबल बनेगा और आप लोगों का होमवर्क है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो होमवर्क से कंफ्यूज ना हो जाए कि शायद लिखना है। आखिर में आज का नुक्ता तालीम, कल हमने पहले होमवर्क के बारे में पढ़ा था मसहफ से तिलावत, अब आज दूसरा होमवर्क है यानी अपने हाफजे से तिलावत। हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। कितनी प्यारी बात है, यानी तमाम जो अल्लाह के अहकामात हैं उनका निचोड़ के अल्लाह के जिक्र से जुबान तर रहे। अगर आप कुरान मजीद बाआवाज पढ़ेंगे तो कम से कम धीमी आवाज में, अगर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे तो फिर तो और ज्यादा फायदा है, लेकिन अगर आप धीमी आवाज में भी पढ़ सकें तो आप वसवसों से दूर रहेंगे, वरना वसवसे आपको जिक्र से दूर कर देंगे और जिक्र करना भुला देंगे। तसव्वुर कीजिए कि आप रास्ता पर चल रहे हैं और दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो आपके पास से एक नई गाड़ी गुजरती है या आपकी पसंदीदा कोई चीज गुजरती है तो आपका जहन भटक जाएगा और शैतान आपको जिक्र से दूर कर देगा। लेकिन अगर आप आवाज वाली तिलावत या जिक्र कर रहे होंगे तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि दिमाग कहीं और चला जाए, मगर ये आवाज वाली तिलावत या जिक्र आपको फिर से वापस जिक्र और तिलावत की तरफ ले आएगा। याद रखिए, हमारा ना दिमाग कभी रुकता है और ना ही जुबान कभी थकती है, ऐसा है ना, रियल में भी है ऐसा। क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा बातें की और मेरी जुबान में दर्द हो रहा है? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं सुना। इसलिए दूसरा होमवर्क, मेमोरी यानी हाफजे से कम 5 मिनट की तिलावत चलते फिरते या घर के कामों के दौरान कुछ भी करते हुए और दफ्तर के काम करते कहीं भी आप करते हुए आप बाआवाज बुलंद कम से कम 5 मिनट अपने हाफजे से ऊंची आवाज में। और वैसे तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप चलते फिरते बजाय उटपटांग बातें सोचने के आप अल्लाह का जिक्र करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, आज के सबक के अख्ताम पर हमने टोटल 102 अल्फाज सीख लिए जो कुरान पाक में तकरीबन 28,000 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे शुक्र अदा कीजिए। 7 होमवर्क मत भूलिए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। और सबसे अहम बात, अपने इंतखाब को नजरअंदाज मत करें क्योंकि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है कुरान सीखने के लिए। अल्लाह से दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, टीचर बने। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।